اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب نہیں دیتے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوتے، البتہ اس صورت میں سب کو عذاب دیتے ہیں کہ فرما بردار باوجود قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہ روکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلا دیا کہ تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، لیکن عبادت اس وقت قابل قبول ہوگی جب عبادت کرنے کے ساتھ آپ دوسروں کو دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک پانی کے جہاز میں سوار ہوں اور قرعہ سے ان کی منزلیں طے کی گئی ہوں۔ قرعہ اس کو کہتے ہیں کہ پرچی پہ نام لکھ کر پھینکا جائے اور ہر شخص اپنی اپنی قسمت کے مطابق اپنی پرچی اٹھائے اور اس پر جو لکھا ہو اس پر وہ عمل کرے۔ تو بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ اوپر کے حصے میں ہوں۔ تو جب نیچے کے حصے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر کے حصے میں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے آنے جانے سے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک سوراخ نیچے کر لیں جس سے ہم پانی حاصل کر لیا کریں گے اور ہمارے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور جب وہ لوگ یہ حرکت کرنے لگیں گے اور اوپر والے لوگ ان کو نہیں روکیں گے، ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ وہ سوراخ کر لیں گے، تو ہوگا یہی کہ پوری کی پوری جہاز ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی اور سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ وہ لوگ بھی مر جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی اور جہاز میں سوراخ کیا، اور وہ لوگ بھی مر جائیں گے جنہوں نے ان سوراخ کرنے والوں کو نہیں روکا۔ اور اگر اس کے برعکس ان لوگوں نے سوراخ کرنے والوں کو روک لیا ہوتا تو وہ لوگ بھی بچ جاتے جنہوں نے ان کو روکا ہے، اور وہ لوگ بھی بچ جاتے جو یہ غلطی کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ امت مسلمہ ایک جہاز پر ہے کہ جس جہاز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں۔ تو جو سمجھتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتائیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، جن کا ان باتوں سے ابھی تک واسطہ نہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو جا کر سمجھائیں۔ ورنہ جو حدیث پہلے گزری ہے کہ وہ لوگ جو باوجود قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عذاب کی چپیٹ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو روکا نہیں۔ کیونکہ امت مسلمہ ایک کشتی کے مانند ہے، ایک جہاز کی مانند ہے۔ اگر جہاز میں نافرمان لوگ ہیں جو سوراخ کرنا چاہتے ہیں، جو جہاز کو ڈبانا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، تو ہم بھی اس جہاز میں ڈوب جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے گا تو اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہاتھ سے ہی روکا جائے، اس سے لڑائی جھگڑا کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روک دو، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ اس کو زبان سے روکو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی برائی سمجھنے کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ اپنے دل میں برا سمجھا جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں، اس کو برا سمجھیں اور اس کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نماز اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور اس حدیث پر عمل کریں کہ باوجود قدرت ہونے کے نافرمانی کرنے والوں کو جو نہیں روکتے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔